बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं रिजवान खान और आप देख रहे हैं रिजवान खान यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पीटीआई का अवामी प्रोग्राम और अवामी जलसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हुकूमती इदारों पर प्रेशर डालने के लिए पूरी पीटीआई जमात और आवाम भरपूर अंदाज में अपना पावर शो दिखा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ मुज़फ़्फ़रगढ़ में जलसा, एक बहुत बड़ा जलसा नज़र आया। आज दरिया खान में और फिर लइये में जलसा होने जा रहा है। नाज़रीन, जब से पीटीआई की हुकूमत को पीटीआई की मरकज़ी हुकूमत को इक़्तिदार से हटाया गया है, तो उस वक्त से आवाम की हमदर्दियाँ और आवाम का तावन मज़ीद पीटीआई के साथ बढ़ रहा है। हुकूमती इदारे अपनी जगह, लेकिन जिस तरह के जलसे, जिस तरह के प्रोग्राम और जिस तरह के मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन की जा रही है, महसूस यूँ होता है कि आवाम जो है, आवाम का समंदर जो है जलसों में देखा जा रहा है। लगता है कि अवामी ताकत पीटीआई के साथ बढ़ रही है और आवाम का जो रुझान जो है वो इस वजह से बढ़ रहा है कि हमदर्दी और ज़्यादती, ये दोनों चीज़ें मिल गई हैं, जिसकी वजह से आवाम जो पहले सोच रहे थे कि यार इस पार्टी के साथ ठहरेंगे या उस पार्टी के, वो लोग भी, वो मकातब फ़िक्र भी, वो लोग जो घर बैठे थे, अब वो लोग भी बाहर आ गए हैं कि जिस तरीके से इनको हटाया गया। जबकि एक रियासी कानून होता है और अदालती कवानीन होते हैं, एक्ट होता है, तो उसको इम्प्लीमेंट करके ये सारा प्रोसेस किया गया। अब जब गुज़श्ता रोज़ गुजरांवाला का जलसा, जबकि गुज़श्ता रोज़ मुज़फ़्फ़रगढ़ में जलसा हुआ, इस शदीद गर्मी में आवाम का इस तरह आना और घंटों जो है पीटीआई कायदीन का, इमरान खान की तकरीर का इंतज़ार करना, ये एक सोचने वाली बात है, जहाँ बच्चे, औरतें, बूढ़े और जवान, एक बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान के पैगाम को, इमरान खान की तकरीर को सुनने के लिए बेताब नज़र आते हैं। और वो एक बड़ा जलसा नज़र आया। उसके बाद आज जो है वो बकर की तहसील दरिया खान में एक जलसा, इंतखाबी जलसा, जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, उस सिलसिले में जो जलसा था वो भी देखने वाला था और वो भी एक मैसेज था रियासती इदारों को, हुकूमत को, कि आवाम जो है वो पीटीआई के साथ है और पीटीआई को वो सपोर्ट दे रहे हैं। तुम ये समझते हो मुझे तुमसे कोई गिला ही नहीं। जमातें अब इक़्तिदार में बैठी हैं, तो उनका ये दावा था कि इनको चोर दरवाज़े से लाया गया और ये सिलेक्टेड लोग थे जिनको इलेक्ट नहीं किया गया और सिलेक्ट करके रियासती इदारे ले आए हैं और आवाम पर मुसल्लत किया गया। अब ये जब हुकूमत से उतरे हैं या इक़्तिदार इनसे गया है, तो अब ये पीटीआई भी यही जो है स्टांस ले रही है और यही उनका नारा है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और ये एक इलेक्टेड हुकूमत को, एक जमहूरी हुकूमत को ज़बरदस्ती हटाकर इनको अवाम पर मुसल्लत किया गया है, जो कि पहले से इनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया था। इन्होंने मुल्क को लूटा, ये करप्ट हैं, ये चोर हैं। अब ये कैसे हुकूमत में आ गए हैं और क्यों आ गए? और दूसरी तरफ जो है अवामी इज्तिमात हैं, जलसे हैं, जिनमें गाए बगाए इजाफ़ा हो रहा है। इस तरह जलसे हो रहे हैं जैसे पूरे मुल्क में एक इंतखाबी अमल शुरू होने जा रहा है, लेकिन इंतखाबी अमल अपने मराहल पूरे करेगा और 2023 में ही होगा, क्योंकि रियासती इदारों ने, इलेक्शन कमीशन ने जो है वो कह दिया है कि इंतखाबात जो हैं वो 2023 में ही होंगे। लेकिन उससे कबल जो है जो जलसे हो रहे हैं, कहीं पे बाई इलेक्शन हो रहे हैं, तो कहीं पे पीटीआई अपने पावर शो कर रही है, तो उसमें अगर देखा जाए तो एक जमे गफ़ीर होता है और जो कि पीटीआई सपोर्टर्स और पीटीआई के साथ हमदर्दी रखने वालों का एक जज्बा है, जिसको देखा जा सकता है। आज का जो जलसा था, आज हालांकि बड़ी शदीद गर्मी थी और दरिया खान में इस तरह का जलसा होना ये एक बहुत बड़ी बात है। और इमरान खान का वहाँ पे पहुँचना और वहाँ पे जो है तकरीर भी करना, और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, औरतें मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे और नौजवान भी थे, तो वो
ज़बां हो कर नाعرے بھی لگا رہے تھے اور مکمل جو ہے نا سپورٹ کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ اس کے بعد لیہ میں جلسہ ہے اور لیہ میں بھی ایک کامیاب جلسہ امید ہے ہوگا، کیونکہ لیہ کی عوام بھی پی ٹی آئی کی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کافی ہمدردی اور جو ہے انس رکھتی ہے، اور وہاں پہ بھی ان کی جماعت کے ممبر جو ہیں وہ ایم این اے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ لیہ کے جلسے کے بعد جو ہے کیا اثرات مرتب ہوتی ہیں، لیکن الزامات کی بوچھاڑ ہے، دونوں طرف سے الزامات کی بوچھاڑ ہے، میڈیا کے اوپر بھی اور جلسوں کے اوپر بھی، تقریروں میں بھی اور پالیسیز میں بھی۔ اب حکومت پالیسیز بناتی ہے تو وہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر بناتی ہے، اور اس نے عوام کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ریاست کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، قومی اور بین الاقوامی سطح پر اس نے دیکھ کر فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن جب سیاسی جماعتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو الزامات کی اور اعتراضات کی اس طرح بوچھاڑ ہوتی ہے کہ جس کے سوال و جواب دینا ریاستی اداروں یا الزام لگانے والوں کو کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں اس کو ثابت بھی کریں۔ اب عدل بدلی کی جو سیاست ہو رہی ہے، پچھلے دنوں گزشتہ روز جو ہیں وہ حکومتی ترجمان جو ہیں اور وفاق کی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب بھی فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے، رانا ثناءاللہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو ہے جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تو اب ان کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کس طرح کی جاتی ہے اور کیسے سیاسی انتقام لیا جاتا ہے۔ تو ان کو بھی اب فیس کرنا پڑے گا، ریاستی اداروں کا، قانون کا، ایکٹ کا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو وہ ان کو پکڑ کے ڈال دیتے ہیں، جب کوئی اور حکومت آتی ہے تو پچھلوں کو پکڑ کے ڈال دیتی ہے اور پچھلوں کا رونا روتی ہے۔ اب مہنگائی جو ہے، اب مہنگائی موجودہ جو وفاقی حکومت ہے وہ مہنگائی کا سارا رونا جو ہے، ساری بات جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت پہ ڈال رہی ہے کہ ان کے معاہدات تھے، ان کے ساتھ ایگریمنٹس تھے، جن کی وجہ سے آج آئی ایم ایف کی پالیسی کو ہم امپلیمنٹ کرنے کے لیے مجبور ہیں، اور مہنگائی جو ہے کرنے پر ہماری مجبوری ہے۔ آج پیٹرولیم مصنوعات میں بھی اور دیگر اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ اس طرح ہو چکا ہے کہ جو کہ برداشت سے باہر ہے۔ حکومت یقین دہانی تو کرا رہی ہے، لیکن آئندہ چند دنوں میں، آئندہ چند مہینوں میں جو ہے یہ چیزیں دوبارہ اپنے معمول پر آ جائیں گی، لیکن ایسا ہوا کبھی نہیں ہے، نہ ہی ایسا کبھی ہوگا جب بھی، کیونکہ جس طرح کے انہوں نے ریٹس بڑھائے ہیں پیٹرولیم مصنوعات میں، اس طرح میں کمی کرنا ان کے لیے ناممکن بات ہے۔ اب جو ریٹ طے ہو چکے ہیں ان سے بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے، کیونکہ جب اگر ان کے بعد جو حکومت آئے گی تو وہ بھی یہی کہے گی کہ یہ پچھلی حکومت کا گن تھا جس کو اب ہم سنبھال رہے ہیں۔ اب وہ سنبھالتے سنبھالتے اس کو 5 سال لگ جائیں گے، مزید قرضے آئیں گے، اور قرضوں کے بوجھ تلے حکومت عوام جو ہے وہ پستی جائے گی، اور کبھی بجلی مہنگی ہوگی، کبھی گیس مہنگی ہوگی، کبھی ایکسٹرا ٹیکسز لگیں گے، اور کبھی کھانے پینے کے اشیاء خورد و نوش کی چیزیں مہنگی ہوں گی، اور صحت جو ہے اس کی سہولیات جو ہے مزید مہنگی ہوگی، ادویات مہنگی ہوگی۔ تو یہ جو ہے عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا محال ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 2023 کے الیکشن کے بعد کیا جو ہے وہ سیاسی جماعت جو بھی اقتدار میں آئے گی، کیا اس کے فیصلے ہوں گے، کیا رنگ لائیں گے وہ۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ابھی سے سیاسی جماعتیں اور سیاسی پارٹیاں تیاری کر رہی ہیں کہ آئندہ انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہو سکے۔ ابھی موجودہ سیاسی جماعتیں جو اقتدار میں ہیں ان کے مبصرین اور ان کے ترجمان یہ کہتے ہیں کہ کل میں جو ہے ہماری صحافیوں کا وفد ایک پارٹی کے ساتھ جو ہے ترجمان سے ملاقات کے دوران ان سے سوال کیا کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ آئندہ سیاسی جو صورتحال ہوگی، 2023 کا الیکشن جو ہوگا تو اس میں کون سی جماعت کی کیا پوزیشن ہوگی؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے پی 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 جو ہے وہ مرکز میں کوئی 60 سے 70 سیٹیں لے لے گی، ٹھیک ہے جی، اور 70 سے 80 سیٹیں جو ہیں وہ پی 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 لے گی، اور اس طرح پی ٹی آئی جو ہے وہ تقریباً 15 سے 20 سیٹیں وہ مشکل لے پائے گی۔ تو یہ ہر کسی کا اپنا ایک تجزیہ ہے، لیکن عوامی جلسوں کو اور انتخابی جلسوں کو دیکھ کر محسوس ایسے ہوتا ہے کہ عوام ساری پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور جو ہے ووٹ پی ٹی آئی کو پڑے گا۔ لیکن اب جلسے اور الیکشن
یہ علیحدہ چیزیں ہیں، کیونکہ جب ووٹ ڈالنے کے لیے عوام جاتی ہے تو 10 دفعہ وہ سوچتے ہیں کہ کس کو ووٹ دیا جائے، کون اہل ہے اور کون اہل نہیں، کیونکہ مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ ووٹ کی پرچی کرتی ہے۔ اور تمام شہری، تمام پاکستانی جب ووٹ ڈالیں تو ایک دفعہ ضرور سوچیں کہ مستقبل، پاکستان کا مستقبل روشن کس جماعت سے ہے، کون سا امیدوار ان کے لیے، ان کے علاقے کے لیے، پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ووٹ ایک مقدس امانت ہے، اس کا سوچ سمجھ کر استعمال کیجیے۔ اللہ حافظ۔